بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ اتارا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور بدلے میں لیتے ہیں اس کی، بھی ثمنً قلیلا بہت کم قیمت، تھوڑا مول، تھوڑا دام، یا رسوائی والی، ذلیل والی قیمت۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ بھر رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر صرف اور صرف آگ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر آگ جمع کر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، ان سے روز قیامت، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرۃ بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرہم، تو کیا حال ہوگا اس روز، تو پس کیا حال ہوگا اس روز، اصبرہم علی النار، کس طرح سہارا دے گی ان کو آگ، یا کیسے یہ صبر کریں گے اس روز آگ پر۔ ذالک، یہ سب اس لیے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ نے، نزل الکتاب، کتاب اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ جو اختلاف کرنے لگتے ہیں، فی الکتاب، کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، تو وہ ضرور شقاق جھگڑے میں ہیں، بعید دور کے، تو وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں، یا پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم منہ کرو، تولو تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغربی، یا مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، بھلائی تو یہ ہے، من آمن باللہ، کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، انبیاء پر، وآت المال، اور اپنا مال دے، خرچ کرے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، سوال کرنے والوں کے لیے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے والوں کے لیے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، والموفون، اور پورا کرے، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب کسی سے عہد کر لے تو، والصابرین، اور صبر پر قائم رہے، صبر کرے، فی البأساء، مصیبت میں، والضراء، سختی میں، وحین البأس، اور جب میدان جنگ ہو یا جہاد کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، جو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ
قائم ہیں۔ وَأُولَئِکَ ہم المتقون، اور پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم القصاص، تم پر بدلہ، ناحق جو مارے جائیں ان کا بدلہ، فی القتلیٰ قتل کے بارے میں، خون کے بارے میں، جو ناحق مارے جائیں ان کا بدلہ تم پر فرض ہے۔ الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے میں، والانثیٰ، اور عورت، بالانثیٰ، عورت کے بدلے میں، فمن، تو پس جو شخص، عفیا، درگزر کیا جائے، رعایت کی جائے، لہ، اس پر، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ، تو پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو، عفیہ، معافی ہو یا رعایت ہو، فاتباع، تو پس وہ پیچھے چلے، وہ پیروی کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، واداء الیہ بإحسان، اور اس کی ادائیگی اچھی طرح کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ تو پس جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے وہ اس کا تقاضا کرے اور اچھی طرح ادائیگی کرے۔ ذالک، یہ، تخفیف من ربکم، تمہارے بوجھ کا ہلکا کرنا ہے، تخفیف، تمہارے بوجھ کا ہلکا کرنا ہے، تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی، تو پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلہ، تو پس اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون، شان نزول، یہود کے علماء و رئیس جو امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مبعوث ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت و انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپایا، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیونکہ یہ رشوتیں اور یہ مال حرام جو حق پوشی کے عوض انہوں نے لیا ہے، انہیں آتش جہنم میں پہنچائے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے باطل، بعض نے غلط تاویلیں کی، بعض نے تحریفیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شاعری بتاتے تھے، بعض اس کو سحر، اور بعض کہانت۔ لیس البر ان تولوا، شان نزول، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اسی قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہیں کہ صرف قبلہ کی طرف منہ ہونا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانا، مال دینا،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا۔ اور ایمان یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، واحد لا شریک ہے۔ دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ چار ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھا کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں چار بڑی کتابیں ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر، زبور جو حضرت داؤد پر، قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور 50 صحیفے حضرت شیس پر 30، حضرت ادریس پر 10، حضرت آدم پر 10، حضرت ابراہیم پر 10 نازل ہوئے۔ پانچواں تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبیین بصیغہ جمع مذکر سالم ذکر فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔ ایمان کے بعد اعمال کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے ہیں۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ نسائی شریف میں یہ بات ذکر ہے۔ کتب علیکم القصاص۔ شان نزول یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے میں مرد کو اور ایک کے بدلے 2 قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کے کام کرنے کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بھی بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں اختیار دیا ہے، چاہیں تو درگزر سے کام لیں، عفو اختیار کریں، چاہے تو قصاص لے لیں۔ وجوب کا بیان ہے۔